السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ آپ سب بھائی بہن کا بہت بہت شکریہ ہمارے چینل پہ آنے کے لیے۔ آپ سب بھائی بہن اردو پڑھنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کیجیے، بہت جلد سیکھ جائیں گے۔ اور اگر آپ اردو پڑھنے میں بالکل بگنرس ہیں، پلے لسٹ میں ویڈیو ہے اردو قاعدے کی، اردو زبان کے قاعدے کی، ان میں میں نے ورڈ بائی ورڈ پڑھا ہے اردو کو، اور آپ سب کو اچھے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سب سیکھیے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ضرور سیکھ جائیں گے اور آپ سب کو فائدہ ہوگا۔ اور اب ہمارا چل رہا ہے اسلامک واقعہ، جسے ہم اسلامک کہانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا یہ سبق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک۔ نسب کے معنی خاندان، تو ان کا خاندان کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ تو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر مکہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بدولت آباد ہوا۔ کس کے؟ اسماعیل علیہ السلام کے بدولت مکہ شہر آباد ہوا۔ اسی شہر میں حضرت عدنان ایک بہت مشہور سردار گزرے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک سے تھے۔ یہ جو تھے حضرت عدنان مشہور سردار تھے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خاندان سے تھے۔ عرب کے بہت سے خاندان والے حضرت عدنان کی اولاد ہیں۔ تو عرب میں جو بہت سے خاندان والے ہیں، حضرت عدنان کی اولاد ہیں۔ خود ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عدنان ہی کی نسل سے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عدنان ہی کی خاندان سے ہیں، حضرت عدنان ہی کی نسل سے ہیں۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عدنان تک 21 پیڑھیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت عدنان تک کتنی 21 پیڑھیاں ہیں، مطلب وہ دادا پردادا والا جو خاندان چلتا ہے ویسا۔ کسی بھی انسان کے باپ دادا پردادا وغیرہ کو پشت اور پیڑھی کہتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیان کیا جاتا ہے، اس کو زبانی پختہ یاد کر لو۔ تو دیکھیے یہ ہمارا آ گیا، پھر یہ بتائے ہیں نسب بیان کیا جاتا ہے، مطلب ان کے خاندان کے بارے میں۔ تو دیکھیے سرکار مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن حضرت عبداللہ بن حضرت عبد المطلب بن حضرت ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن موعد بن عدنان۔ عربی زبان میں بیٹے کو بن اور ابن کہتے ہیں، اور بیٹی کو بنت کہا جاتا ہے۔ تو جب بھی جیسے بیٹے کے لیے ہو تو یہ ان کے، جیسے یہ حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، تو یہ یہاں پہ بن لکھا ہوا ہے، بیٹے کے بارے میں لکھیں گے تو بن کر کے لکھتے ہیں، اور بیٹی کے لیے بنت کہا جاتا ہے۔ چونکہ ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے ہمارے سرکار کو
ابن عبداللہ کہا جاتا ہے، جیسے اگر عبد الرحمن معین الدین خان کا بیٹا ہے تو اس کو عبد الرحمن بن معین الدین خان کہا جائے گا۔ حضرت عبد المطلب ہمارے سرکار کے دادا ہیں، ہمارے سرکار کے پردادا، اور حضرت مناف لقڑ دادا ہیں۔ چونکہ دادا بھی باپ ہی ہوتا ہے، اس لیے تم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد المطلب اور ابن ہاشم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یوں ہی تم ہمارے سرکار کو ابن عدنان، ابن اسماعیل علیہ السلام، ابن ابراہیم کہنے کا حق بھی رکھتے ہو۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا، پردادا وغیرہ یعنی حضرت عبداللہ سے حضرت عدنان تک یہ سب حضرات بڑی شریف طبیعت کے مالک ہو کر گزرے ہیں۔ ان کی عزت اور بڑائی کا لوہا پورے عرب والے مانتے تھے۔ تو یہ جو خاندان تھی، ان کو عرب والے ان کی بہت عزت اور بڑائی کرتے تھے، مانتے تھے۔ یہاں ہم صرف حضرت فہر کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 11ویں نمبر پر تم نے حضرت فہر کا نام پڑھا ہے۔ یہ جب مکہ شہر کے سردار ہوئے تو اس زمانے میں ملک یمن کا حاکم حسان بن عبد کلال تھا۔ اس شخص کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی تھی کہ پورے عرب کے لوگ کعبہ کا حج کرنے کے لیے مکہ میں تو حاضر ہوتے ہیں لیکن یمن میں کوئی نہیں۔ تو یہ بات ان کو بری لگتی تھی کہ عرب کے لوگ کعبہ کا حج کرنے کے لیے مکہ میں حاضر ہوتے ہیں لیکن یمن میں کوئی نہیں آتا۔ اس نے سوچا اگر میں کعبہ ڈھا کر اس کے پتھر یمن میں اٹھا لاؤں اور یہیں کعبہ بنا دوں تو عرب کے لوگ مکہ جانا بند کر دیں گے اور کعبہ کا حج کرنے کے لیے یمن میں جمع ہوں گے۔ اس طرح ہمارے ملک کی رونق اور عزت بڑھ جائے گی۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم وہ جو کعبے کی پتھر ہے وہ اٹھا کر ہم ڈھا کر اپنے یمن میں لا کے لگا دیں گے تو عرب کے لوگ مکہ جانا بند کر دیں گے حج کرنے کے لیے۔ چنانچہ اس نے ایک فوج لے کر مکہ پر چڑھائی کر دی۔ ادھر حضرت فہر کو جب خبر لگی کہ یمن کا لشکر مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے تو انہوں نے بہت سے قبیلوں کو جمع کر کے حسان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ خوب گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ آخر میں یمن کی فوج ہار گئی۔ حسان گرفتار ہوا۔ 3 برس تک قید کی مصیبت جھیلنے کے بعد فدیہ دے کر رہا ہوا۔ اس واقعے سے سارے عرب پر حضرت فہر کا رعب و دبدبہ چھا گیا۔ تو حسان جو تھے ان کا مقابلہ ڈٹ کر کیا اور خوب لڑائی ہوئی۔ آخر میں یمن کی فوج ہار گئی۔ حسان گرفتار ہوا۔ 3 برس تک وہ جیل میں رہے۔
اور فدیہ دے کر رہا ہوا۔ اس واقعے سے سارے عرب والے حضرت فہر پر رعب و دبدبہ چھا گیا، مطلب ان کا بھی زور ہو گیا۔ تو ہم یہ ورڈ میننگ آپ پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ورڈ ہے نسب کے معنی ہے خاندان، رشتہ، قید، بندھن، کارنامہ، شاندار کام، شریف طبیعت کے مالک، بھلی طبیعت والے، حج، کعبہ کی زیارت، کعبہ کے چاروں طرف 7 بار چکر لگانا، حجر اسود کو چومنا۔ تو یہ ہمارا یہ ورڈ ہے رونق، سجاوٹ، خوبصورتی، فدیہ، جان چھڑانے کا بدلہ، ناگوار، ناپسند، رعب و دبدبہ، دباؤ اور بڑائی۔ تو آپ سبھی کو پلیز ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیا کریں اور دوسروں میں بھی شیئر کیا کریں، اور جو نئے ہیں چینل پہ میں ان کے لیے یہی کہوں گی کہ پلیز میرے بھائی بہن، اگر آپ کو اردو بالکل شروع سے پڑھنی ہے تو پلے لسٹ میں جائیں، وہاں پہ اردو قاعدے کی بک کی پلے لسٹ کھولیں اور بیسک لیول سے اردو پڑھنا سیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سب کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو۔ تو آپ سبھی سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔